دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نام، عمر، وزن، شہر؟ جی سمینہ بات کر رہی ہوں۔ میرے دو سوال ہیں، دونوں ہی میری بیٹی کے بارے میں ہیں۔ اس کی عمر جو ہے وہ 10 سال ہے، اس کو ایگزیما کا پرابلم ہے، لیکن میرے لیے زیادہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کبھی ایگ کھا لیتی ہے یا کچھ چیز یا لیمب، ان میں سے کوئی بھی چیز لیتی ہے تو ایک تو اس کو خارش بھی ہوتی ہے، لیکن بڑی جو مجھے ایشو نظر آتا ہے اس کی آنکھیں وہ رب بہت کرتی ہے، ریڈ ہو جاتی ہیں، سم ٹائم وہ اوپن نہیں کر پاتی۔ تو جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اس کو ایگزیما کی وجہ سے ہے، یا مجھے لگتا ہے یہ الرجی کی وجہ سے ہے، لیکن میڈیسن کے علاوہ وہ ایک ٹیبلٹ سی انہوں نے الرجی کی دی ہوئی ہے، جس سے کہ مجھے لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی ایج چھوٹی ہے، تو یا کوئی سیرپ دے دیتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ بہن سمینہ، اس کا وزن کتنا ہے؟ وزن تو کم ہے اس کی ایج سے، جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ کتنا ہوگا؟ کم ہے اس کی ایج سے۔ تقریباً کتنا ہوگا؟ جی کتنا وزن ہوگا؟ رفلی مطلب 15-16 کے درمیان ہے۔ کمزور نظر آتی ہے؟ جی جی، اور 10 سال کی ہے ماشاءاللہ۔ کھانا پینا باقی کیسا ہے اس بچی کا؟ جی باقی کھانا پینا کیسا ہے بچی کا؟ کھانے کا جی کھانا پینا ٹھیک ہے بچی کا؟ بھوک صحیح لگتی ہے اس کو؟ پرابلم یہی ہے نا کہ وہ باہر کی چیزیں جیسے یہ چاکلیٹ وغیرہ کھا لیتی ہے، تو پھر وہ بھوک کا جو ہے وہ سسٹم پھر جو ہمارا آپ والدہ ہے نا، آپ کا کام ہے خیال کرنا۔ اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ بچی کو قبض کی شکایت تو نہیں رہتی ہے؟ نہیں۔ بچی پانی کتنا پیتی ہے روزانہ؟ پانی تو بہت کم پیتی ہے۔ مجھے بیسک اب میں بہت زور لگاتی ہوں، ابھی بھی دیکھیں میں کلاس سے میں پانی لے کے بیٹھی ہوں، میں اس کو کہتی ہوں تھوڑا تھوڑا سا پیے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ سارا دن بچے اسکول میں ہوتے ہیں، پھر وہ مسجد میں ہوتی ہے، شام کا وقت ہی ہوتا ہے بچوں کا میرے پاس۔ تو کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں مرل پرو سے بات کر رہی ہوں، کیسل سے۔ اچھا نیو کاسل سے۔ اچھا پتہ میری بہن، ایک تو یہ بتائیں کہ بچی جو ہے اس کو دہی وغیرہ آپ دیتی ہیں، شوق سے کھاتی ہے؟ آپ کی آواز تھوڑی صحیح نہیں آ رہی۔ بچی دہی یوگرٹ وغیرہ بچی شوق سے کھاتی ہے؟ اتنے شوق سے نہیں کھاتی یہ چیزیں، بالکل ہمارا فوڈ بھی نہیں کھاتی ہے، اور دودھ ویسے وہ پیتی ہے تھوڑا سا، لیکن دودھ سے بھی مجھے لگتا ہے اس کو الرجی ہوتی ہے۔ چلیں آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، اللہ پاک شفائے کلی نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 01216677 اچھا ہماری بہن سمینہ، ان کی بیٹی ہے 10 سال کی، اور اس کا جو ہے وزن بتاتے ہیں کہ تقریباً 15-16 kg ہے۔ وزن بچی کمزور نظر آتی ہے بظاہر۔ اس کو ایگزیما کی پرابلم ہے، اور جب بھی انڈا وغیرہ، لیمب وغیرہ کھاتی ہیں تو اس کو جو ہے زیادہ ریڈنس، اس کی آنکھوں کے ارد گرد میں ریڈنس ہو جاتی ہے، وہاں کافی جو ہے آنکھوں کو یعنی کہ مسلتی رہتی ہے، اور یعنی کہ خارش وغیرہ ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے میں نے پوچھا تو بتا رہی پانی بہت کم پیتی ہے۔ دیکھیں سیمپل سی بات ہے کہ چھوٹے بچوں میں یا کسی کے اندر بھی، UK یورپ میں رہنے والے اس بات کا دھیان رکھیں، ہمارے گھروں میں ہیٹنگ وغیرہ چلتی رہتی ہے، آج کل تو ویدر بھی ایسا ہے، تو پانی جو ہے وہ کم سے کم چھوٹے بچوں کے لیے جو انڈر 10 ہے، ان کے لیے کم سے کم بھی 4 گلاس پانی تو انہیں پلانا چاہیے۔ اب مجھے منیمم بتائیں کہ ہمارے ملک میں UK یورپ میں رہنے والے، ان کو یہ جتنی جلدی بیماریاں لے رہی ہیں، جتنی جلدی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟
ہم کریموں کے چکروں میں جا رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹر کریمیں دے رہے ہیں، بھائی کریمیں لگائی جاؤ، کریمیں، وہ کہ کریموں سے فرق ہی نہیں ہے بھائی. اندر جب جسم کے اندر جلد میں پانی نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گی؟ اوپر سے باہر سے کتنا آپ اس کو ٹرائی، اس کو آپ جو ہے وہ اس کو آپ موئسچرائز کریں گے. تو اس کو اندر سے ہم نے موئسچرائز کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پانی پینا ہے. پانی اب بچوں کو مختلف صورت میں، بچے جوس کی صورت میں پیتے ہیں، ان کو فریش جوس بنا کر دیں، چمچے سے پلائیں، زبردستی ان کو فروٹ وغیرہ کھلائیں، ان کو سلاد وغیرہ کھلائیں. کہاں یو کے جو اپنے بچے ماں باپ کو اب اس کو کہاں وہ بچے فروٹ کھاتے ہیں؟ ماں باپ کو چاہیے اگر فروٹ بچے ایسے نہیں کھاتے ان کے لیے چاٹ بنا دیں، ان کو جوس بنا دیں، اور ان کو مختلف. اب ماؤں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بیچاری، کیا کریں، اور کاموں کاجوں میں بھی مصروف رہتی ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ بچوں کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے ہمیں ان کے ساتھ تھوڑی سی، جیسے بچپن میں ہماری مائیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی زبردستی کیا کرتی تھی. ہمیں تو یاد ہے کہ وہ منہ میں جو ہے وہ ٹھونسا بھی کرتی تھی. تو وہ بچوں کے لیے مفید ہوتی ہے. بہرحال یہ کہ یہاں پر اس کا ہمیں احتیاط بھی رکھنی ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہمیں اس کے لیے ایک تو انڈا، لیمب وغیرہ، اس سے تو آپ کو گرم چیزوں سے پرہیز کرنا ہے لازمی طور پر. اچھا بچی کو اگر الرجک وغیرہ ہے، ایگزیما کے اندر یہ ہو جاتا ہے عمومی طور پر، آنکھوں کے ارد گرد بھی یہ اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو سانس کی پرابلم بھی ہو جاتی ہے. تو اس میں سب سے بہترین چیز، سب سے پہلی بات، آپ کو پانی کی کمی کو پورا کرنا ہے. اب وہ چاہے وہ جوس دیں، چاہے دودھ دیں، ان کے اندر سے ہمیں ان کی باڈی کو موئسچر، یعنی کہ ان کے آنتوں کے اندر، ان کے جسم کے اندر جو ہے جلد کے اندر ہم نے یہ جو ہے ہم نے اس کو اس پر توجہ دینی ہے. اچھا ہم نے کال کی طرف بھی جانا ہے لیکن میں ان کے جواب پورا کر لوں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خاص طور پر بچی کی کیفیت ایسی ہے تو آپ خاص طور پر یہ نوٹ کریں کہ غذا کے اندر بچی کو کس چیز سے الرجک ہوتی ہے. بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو آنکھوں کے ارد گرد جو ہے الرجی ہو جاتی ہے، یہ ساری خاص طور پر یہ کسی خاص غذا سے بھی بچے کو الرجی ہو جاتی ہے. اگر کسی خاص غذا سے بچی کو الرجک ہے تو آپ اس غذا سے پرہیز کروائیں، یہ بہت ضروری ہے. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ اب اس کے اوپر لگانا کیا ہے. اب اس کے اوپر لگانے کے لیے چھوٹی بچی ہے، آنکھوں کے ارد گرد، تو ہم اس میں بہترین یہ ہے کہ ہم یہ جو مسٹرڈ آئل ہے یہ لگا دیں. اور باقی جسم میں بڑوں کے لیے ہو تو میں اس کے لیے تارا میرا کا تیل جو ہے وہ لگواتا ہوں، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی اور علاج ہیں. لیکن چھوٹی بچی ہے، اس کے جسم پر صرف اور صرف آپ مسٹرڈ آئل لگائیں. اور ایک اور نسخہ ہے باقی جسم کے اعضاء میں جہاں اس کو ایکزیما ہے تو میتھی دانے کا پاؤڈر آپ گرائنڈ کر لیں، اور ایک چمچ اگر 1 ٹیبل اسپون میتھی دانہ لیا ہے تو 2 ٹیبل اسپون آپ ویسلین لے لیں. ان دونوں کو مکس کر لیں. مکس کرنے کے بعد اس کا یہ مرہم تیار ہو جائے گا. یہ مرہم چہرے کے علاوہ باقی جسم کی اعضاء وہاں پر اس مرہم کو لگائیں، پابندی کے ساتھ لگائیں. اور بچی کو جب بھی نہلانے کے بعد اس کو 1 ٹی اسپون جو ہے تقریباً 2 کلو پانی کے اندر 1 ٹی اسپون آپ یہ رائی کا پاؤڈر جو ہے، رائی کا پاؤڈر اس کے اندر ڈال دیں. اگر رائی کے پاؤڈر نہ ہو تو میتھی دانے کا پاؤڈر کا جب پانی بنا لیں وہ نہلانے کے بعد بچی کے جسم پہ ڈال دیں. پھر آپ کو تولیے وغیرہ سے خشک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ بچی کی کافی حد تک جو ہے نا یہ کیفیت انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی. اللہ پاک شفائے کلی نصیب فرمائے.